الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين سورة التوبہ نشان سورہ 9 نشان آیا 111 112 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مومنین سے اللہ رب العالمین نے جنت کے عوض ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں یہ وعدہ لکھا ہوا ہے جو توریت انجیل اور قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے اور اس وعدے کو پورا کرنا اللہ کے ذمے ہے اور کون ہے جو وعدے کی پاسداری کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ بڑھ کر ہو تو اے مومنین فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ تم اپنی اس بیع پر اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کی ہے خوشخبری حاصل کرو اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے یعنی جو اللہ سے بیعت کی ہے جو اللہ سے تجارت کی ہے جو اللہ سے سودا کیا ہے
یہ کوئی معمولی ڈیل نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ کامیابی، یہ سودا، یہ بیعت کن لوگوں کو میسر آئی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، اللہ کے آگے رکوع کرنے والے ہیں، سجود کرنے والے ہیں، نیک کاموں کا حکم دینے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے ایمان والوں کو خوشخبری سنا دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں سے اللہ نے تجارت کی ہے اور جان اور مال کے عوض کی تجارت کی ہے، یہ بیعت کی ہے، یہ کامیابی مومنین کے حصے میں آئی ہے۔ دیکھیے، باع یبیع بیعۃ تجارت کو کہتے ہیں، اور بایع یبایع مبایعۃ و بیعۃ عہد و پیما کو کہتے ہیں، سودے کو کہتے ہیں جو کچھ لین دین پر مبنی ہو۔ البتہ جب کبھی بھی ہم بیعت سے مراد البیعۃ العامہ مراد لیتے ہیں، امارت عظما سے متعلق بیعت مراد لیتے ہیں، یعنی البیعۃ العامہ، اس سے مراد کیا ہے؟ المعاقدۃ، المعاہدۃ، التولیۃ، بذل العہد علی الطاعۃ والنصرہ۔ لغت کی کتاب متفقہ طور پر یہ معنی آپ موجب المعانی کے اندر پائیں گے۔ یعنی بیعت ہے باہم ایک دوسرے کا گویا کہ عقد کرنا، معاہدہ کرنا، عہد کرنا، میثاق کرنا، اور والی امر ہونا، ایک دوسرے سے ذمہ داری لینا اور ذمہ داری قبول کرنا، حقوق اور فرائض کی ادائیگی کرنا، یہ التولیہ کہلاتا ہے۔ وَبَذْلُ الْعَهْدِ عَلَى الطَّاعَةِ وَالنُّصْرَةِ، اور یہ جو عہد کی اساس ہے یہ اطاعت اور مدد پر ہوگی۔ تو جب کبھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہم نے بیعت کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عہد کیا ہے، ہم نے ایک میثاق کیا ہے، اور اس میثاق کی جو علامت ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ وہ عہد در حقیقت ایک بشر کے ہاتھ پر ہوتا ہے، لیکن وہ عہد کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں کہ جو ہم نے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار لیے ہیں۔ اس میں سے کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی قطعہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ سب کا سب وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، ہمیں تعلیم دی، جو ہمارے مربی ہیں، جنہیں ہماری تعلیم کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، جن کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بیعت کیا ہے، میں نے آپ کو سمجھایا۔ در حقیقت بیعت اللہ سے مومنین کی ہوتی ہے اور علامتی طور پر کی جاتی ہے اللہ کے نمائندے سے۔ کون؟ کہ جو بشر کی صورت میں زمین پر ہوتا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی مومنین سے، اور اس بیعت کا ذکر موجود ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور مسند احمد کے اندر ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 12 افراد تھے کہ جنہوں نے عقبہ اولا کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ یہ بیعت کہاں ہوئی؟ مکے میں ہوئی۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مکے میں نہ تو کوئی طاقت تھی اور نہ ہی کوئی حکومت تھی۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی حکم سے بچنے کے لیے کہ وہ حکم ان پر لاگو نہ ہو، اپنے طور پر کوئی شرط لگاتے ہیں، یا اس حکم کو یہ قرار دیتے ہیں کہ یہ حکم در حقیقت حکم وضعی ہے، یعنی کوئی شرط ہوگی کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ حکم وجود کے اندر آئے گا، یا کوئی سبب ہوگا کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ حکم وجود میں آئے گا، یا اس حکم کو تنفیذ سے زائل کرنے کے لیے کوئی معنی پیش کریں گے کہ جو جس کی بنیاد کے اوپر یہ حکم جو ہے وہ اس کا نفاذ نہیں ہو سکے۔ تو یہ 3 چیزیں بالعموم لوگ تعویل کے طور پر کرتے ہیں جو اہل الرائے ہیں، یعنی یا تو وہ کوئی شرط لگاتے ہیں، یا وہ کوئی سبب بیان کرتے ہیں، یا وہ کوئی معنی کی حیثیت سے کوئی دلیل پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب کبھی بھی حکم دینے والا اللہ تعالی ہو یا اس کے نبی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو اگر اس حکم کو قرینہ صارفہ میں تبدیل کرنا ہے تب بھی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دلیل چاہیے ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو قبل صلاۃ المغرب، صحیح بخاری میں اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا، اور پھر آپ نے یہ فرمایا لمن شاء، اس شخص کے لیے کہ جو چاہے، تو آپ نے خود اس کو استحباب میں کی طرف پھیر دیا، یعنی مغرب کے فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا لازم نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے نماز کے لیے وضو شرط ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اب یہ جو شرط قرار دیا گیا نماز کے لیے وضو کو، تو یہ کیا کسی سلف میں سے کسی امام کے قول کی بنیاد کے اوپر وضو کو شرط قرار دیا گیا؟ یقیناً نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن ماجہ میں کہ لا يقبل اللہ الصلاۃ بغیر طہور، کہ اللہ رب العالمین اس نماز کو قبول نہیں کرتا جو وضو کے بغیر۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان والوں کو کہ وہ نماز سے پہلے آئیں جب وہ تو وہ وضو کر کے آئیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کو شرط کس نے قرار دیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرار دیا، احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ تو جب کبھی بھی کوئی سبب بیان کیا جائے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، میں اس سے پوچھوں کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، وہ کہے میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہے؟ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں اس سے یہ کہوں گا کہ بھائی بات یہ ہے کہ طلوع صادق ابھی طلوع نہیں ہوا، صبح ابھی طلوع نہیں ہوئی، فجر کا وقت اس وقت شروع ہوگا کہ جب اس کا سبب یہ ہے کہ جب صبح صادق ہوگی، آپ اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہ جو وقت کو
سبب قرار دیا. یہ کس نے قرار دیا؟ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور انہوں نے وقت بتایا، اول وقت بھی بتایا اور آخر وقت بھی بتایا تمام نمازوں کا. اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اب اگر کوئی شخص ایسے وقت میں نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس سے یہ کہا جائے گا کہ جس وقت میں نماز ادا کر رہے ہو یہ وقت مانے ہیں، یہ روک رہا ہے آپ کو کہ آپ اس وقت کے اندر نماز ادا نہ کریں، ممنوع وقت ہے. لیکن یہ مانے کس نے قرار دیا؟ یہ روکنے والا کون ہے؟ یہ روکنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دلیل دی جائے گی، اس کو بتایا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھے یا قائم الظہیرہ کے وقت نماز پڑھے. تو الغرض یہ بات یاد رکھیے کہ جب کبھی بھی کوئی بھی شخص کوئی بھی تعویل کرے گا کسی بھی حکم کی تو دلیل اس کے ذمہ ہوگی کہ وہ دلیل دے. مثال کے طور پر جو لوگ بیعت کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بیعت جو ہے اس کے لیے حکومت ہونا لازم ہے، ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ دلیل کیا ہے؟ اگر آپ بیعت کے لیے حکومت کو شرط قرار دیتے ہیں اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. آپ سن رہے تھے سنت کے موضوع پر کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مومنین کے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے. تو جب کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا اور اس کے بعد آپ کے عمرہ نے وہ اس کو عمل کیا تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ عمل عمرہ کی ایجاد نہیں تھا. اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خلفاء نے اگر بیعت لی ہے تو یہ بیعت انہوں نے ایجاد نہیں کی. انہوں نے کس بنیاد کے اوپر بیعت لی؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین سے بیعت لی. سورہ ممتحنہ میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی جب آپ کے پاس مومنات آئیں تو آپ ان سے بیعت لیجئے اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، اس بات پر کہ وہ چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، وہ اپنی اولاد کو ناحق قتل نہیں کریں گی، اس بات پر کہ وہ بہتان نہیں باندھے گی گھڑ کر دوسروں کے اوپر کہ جن کو ان کے ہاتھوں اور ان کے پیروں نے خود گھڑا ہوگا، اور آپ کی معروف کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گی. فبائعہن واستغفر لہن اللہ. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بیعت لیجئے اور اللہ سے ان کے لیے بخشش طلب کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عقبہ اولیٰ کے موقع پر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور وہ بیعت یہی تھی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا ذکر کیا خواتین کے متعلق، اور پھر اس کے بعد جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی جو مسند احمد کے اندر ہے صحیح سند سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 70 مسلمین آئے، مکہ میں آئے، جب کوئی طاقت اور قوت نہیں تھی، حکومت کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا. اس موقع پر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. کس چیز کے اوپر؟ الا ان تنصرونی اذا جئتکم، کہ اس بات پر کہ جب میں تمہارے پاس مدینہ آؤں گا تو تم میری مدد کرو گے. یہ بیعت کیا ہے؟ یہ بیعت معاہدہ ہے، ایک عہد ہے کہ جو مسلمین کے امراء
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء میں کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، جو لوگ اس چیز کو کردم قرار دینے کے لیے یا جو لوگ اس چیز کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، وہ بالعموم وہ نظم کے خلاف، وہ نہیں چاہتے کہ اسلامی نظم جو ہے وہ مستحکم ہو۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقامت دین اور اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے کام کرے، اور یہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ یہ ذمہ داری اب انبیاء علیہ السلام ادا نہیں کریں گے بلکہ مسلمین ادا کریں گے کہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت اور اقامت دین کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے کہ وہ دین کو تمکینت دیں گے، اس کی نصرت کریں گے، اس کی مدد کریں گے۔ لیکن کیسے؟ اس طرح سے کہ وہ اپنی جماعت کو مستحکم کریں گے۔ اور کیسے معلوم ہوگا کہ کوئی شخص جماعت میں ہے یا جماعت میں نہیں ہے؟ یہ بیعت ہے جو اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ کون جماعت میں ہے اور کون جماعت کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لكل مسلم، میں نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر، کس بات پر؟ کہ نماز قائم کرنے پر، زکات ادا کرنے پر اور ہر مسلم کی خیر خواہی کرنے پر۔ تو اللہ کے بندو، یہ بیعت سنت ہے، اور سنت سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کیا کرتے تھے۔ البتہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جب حکومت قائم ہوگی تو ہم بیعت کریں گے، سنیے گا، ابھی جو وقت ہو رہا ہے وہ 9:05 ہو رہے ہیں۔ ابھی مسلمین کے امیر جو ہیں ان کے پاس حکومت نہیں اس وقت۔ البتہ صبح ایسی ہوتی ہے کہ وہ حکومت آ جاتی ہے، تو یہی وہ امیر ہوگا کہ جو اسلامی امیر جس کو وہ تسلیم کریں گے، یہی وہ امیر ہوگا کہ جس کی بیعت کو وہ بیعت شرعی بیعت قرار دیں گے، یہی وہ امیر ہوگا کہ جس کو زکات دینا وہ ان کے لیے لازم قرار پائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں ڈفرینس کتنا ہے؟ یہ بات عقل میں آتی ہے آپ کے کہ ایک چیز جو چند گھنٹوں پہلے جو ہے وہ شریعت کے تقاضے کے مطابق جائز نہیں تھی، شرعی نہیں تھی، اس کا وجود نہیں تھا، لیکن چند گھنٹوں کے بعد جب طاقت آ جاتی ہے، حکومت آ جاتی ہے، تو ساری چیزیں جو ہے وہ سارے حقوق جو ہے اس کی ادائیگی اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے۔ یہ ناقابل فہم ہے۔ اسلام جب کبھی بھی کوئی بھی حکم دیتا ہے تو وہ مسلمہ حکم ہوتے ہیں، اور اگر اس کے لیے کوئی کسی چیز کو شرط قرار دیا جاتا ہے یا سبب قرار دیا جاتا ہے یا اس کے لیے کوئی معنی بتایا جاتا ہے تو وہ بات بھی شریعت کے حکم کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی قطعی دلیل دینی پڑتی ہے جو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو یا اللہ رب العالمین کے کلام ذیشان کے اندر موجود ہو۔ بصورت دیگر کوئی بھی شخص اپنے طور پر کسی بھی چیز کو، کسی بھی شرعی حکم کو، اس کی جو فرضیت ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ الغرض یہ کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ عہد ہے کہ جو مسلمین کے عمراء بیعت لیتے ہیں، اور یہ چیز سنت سے ثابت ہے، اور میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا اچھا بتائیے کیا یہ خلفاء نے ایجاد کی؟ یقیناً خلفاء نے اپنے طور پر کوئی چیز ایجاد نہیں کی۔ اچھا، کیا خلفاء کو یا کسی بھی شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو ایجاد کرے؟ یقیناً نہیں، کسی کو بھی نہیں دین کے اندر۔ تو اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ نفاذ شریعت کے لیے یا اللہ رب العالمین کے دین کے نفاذ کے لیے کسی بھی چیز کی اہمیت کو گھٹاتے ہیں وہ کتنے بڑے جرم کے
کم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ کھانا کھائیں گے، بھوک لگ رہی ہے، لیکن بھوک لگنا تو مسلمہ ہے، لیکن جو لوگ اس بھوک کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں بھوک تو لگی ہوئی ہے، کھانا بھی ہم کھائیں گے، لیکن اس کے لیے تیاری کرنا جو ہے نا وہ چیز صحیح نہیں، اس کے لیے تیاری کے اندر آپ شامل نہیں ہیں۔ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت، اس کی الجماع کو مستحکم کرنے کے لیے، اس کو عروج بام عروج پر پہنچانے کے لیے، امیر کو تقویت دینے کے لیے اس میں آپ شامل نہیں ہیں، لیکن آپ اس بات کے اوپر گویا کہ آپ مطمئن ہیں کہ جب دسترخوان لگ جائے گا تو ہم کھانے پر آ کر بیٹھ جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ جب دسترخوان لگ جائے تو آپ کھانے پر آ کے بیٹھ جائیں، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب ان کو پکانے بھی نہیں دو، ان کی تیاری کرنے میں بھی خلل ڈالو، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی اللہ کے دین کی نشر و اشاعت جب پڑھ ہے تو اس کے لیے جدوجہد کرنا بھی پڑے، اور اس سے متعلق جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ بھی لازم ہیں۔ اور جب کبھی بھی کوئی عہد کی باری ہوتی ہے تو عہد کے بارے میں اسلام نے کیا اصول دیا ہے؟ وہ عہد کسی امیر کے ساتھ ہو، کسی مامور کے ساتھ ہو، کسی ادنا کے ساتھ ہو، کسی اعلیٰ کے ساتھ ہو، اس کی کیا اہمیت ہے، اور جب وہ عہد امیر سے منسلک ہو، امیر سے متعلق ہو تو اس کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر اس شخص کے لیے جو بد عہد ہے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، ينصب له لواء یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے جھنڈا نصب کیا جائے گا، اور وہ اس کی بد عہدی کی مناسبت سے ہوگا۔ جن لوگوں نے امیر کے ہاتھ پر عہد کیا، اور عہد کیا کیا؟ کیا امیر کے وہ اپنے الفاظ تھے؟ امیر کے اپنے الفاظ نہیں تھے۔ میں نے آپ سے کیا کہا کہ وہ ہم نے کہاں سے مستعار لیے؟ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار لیے۔ وہ تمام جملے وہ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے لیتے ہوئے بیعت کرتے ہوئے بیعت لیتے ہوئے ادا کیا کرتے تھے۔ اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ایسی بات کرنا یا ایسی شرائط عائد کرنا اور یہ کہنا کہ سلف کا طریقہ کار یہ نہیں تھا۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل بتایا جائے، آپ کی کوئی سنت بتائی جائے، اور پھر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ یہ فلاں صحابی کا یہ فعل ہے، فلاں تابعی کا یہ فعل ہے، فلاں امام کا یہ فعل ہے، یا ان کا یہ طریقہ کار تھا، تو میں اور آپ کس کے اوپر عمل کریں گے؟ ظاہر ہے کہ میں اور آپ اس بات کے پابند ہیں کہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کریں، جبھی ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اس لیے کامیابی کہاں ہے؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگر تم نبی کی اتباع کرو گے تو ہدایت یاب ہوگے، بس نتیجہ کیا ہوگے؟ گمراہی لازم آئے گی۔ تو اللہ کے بندو، یہ بیعت کا معاملہ یہ عہد کا معاملہ ہے، اور عہد مسلمین کے امراء لیتے ہیں، لیتے تھے، لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے۔ کس بات پر لیتے ہیں؟ یہ وہ تمام نکات ہیں جو احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ تو اب کوئی بھی شخص یہ کہے کہ یہ فلاں چیز سے وابستہ ہے، آپ اس سے پوچھیے کیا آپ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ ہمیں یہ بات نہ بتائیے۔ ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دلیل چاہیے، اور قرآن مجید کے اندر مومنین کی صفت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، مومنین فلاح پا گئے۔ دیگر صفات
بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہدوں کی نگرانی کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ در حقیقت وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، جو لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس گویا کہ ان کے میراث میں آئے گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ وہ لوگ ہیں جو عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں، جب کبھی بھی وہ عہد کرتے ہیں وہ عہدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما یضل به الا الفاسقین، اللہ رب العالمین گمراہ نہیں کرتا مگر فاسق اور فاجر لوگوں کو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کے بعد کہ جب پکا مضبوط میثاق کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ در حقیقت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ومن اوفى بعہدہ واتقى، کہ جو شخص عہد کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے، در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی شعار ہیں۔ تو تقوی شعاری کیا ہے؟ عہد کو پورا کیا جائے، اور عہد مسلمین عام مسلمین کے حوالے سے اور پھر ان کے عمرا کے حوالے سے۔ ارے ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو یہ تعلیم دی گئی کہ اگر دشمنوں سے بھی عہد کیا جائے اس کو بھی پورا کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا صحیح مسلم کی حدیث، آپ کو یاد ہوگا صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ان کا یہ تھا کہ ہم جنگ میں شریک ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس ارادے سے ان کو کفار نے گھیر لیا۔ ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم محمد کے طرف جا رہے ہیں، تريدون محمد؟ کہا نہیں، ہم جو ہیں وہ مدینہ جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، تم ہمیں اللہ کا مضبوط عہد دو، مضبوط میثاق دو کہ تم جب وہاں جاؤ گے تو ان کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آؤ گے۔ الغرض انہوں نے ان سے عہد لے لیا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ عہد لیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ ہم ان کو جو انہوں نے عہد کیا ہے اس کو پورا کریں گے، وَنَسْتَعِينُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور ان کے مقابلے میں اللہ سے مدد طلب کریں گے۔ یہ ہمارا شعار ہے، اسلامی شعار ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں اپنے عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور پچھلی قومیں ہلاک کیوں ہوئی تھی؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ یہ ان کے اوپر جو اللہ نے لعنت کی تھی وہ کس بنیاد کے اوپر لعنت کی تھی؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، عہدوں کو توڑنے کی وجہ سے لعنت کی۔ تو اللہ کے بندو یاد رکھیے کہ یہ نظم اجتماعی جو اللہ رب العالمین کے دین کو تکمیل دینے کے لیے، مضبوطی دینے کے لیے اس کو قیام کیا گیا، اس کو استوار کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اور یہ الجماع جیسا کہ آپ نے سنا، الجماع رحمت ہے، اس رحمت کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے۔ اور اس کی سب سے پہلی جو ابتدا ہے وہ بیعت ہے کہ ایک شخص مسلمین کے امیر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہے کہ وہ یہ چیزیں ہیں، یہ نکات ہیں جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم پورا کریں گے۔ تو یہ گویا کہ جماعت المسلمین کا رکن بننے کے لیے، جماعت المسلمین میں شامل ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من خلع یدا من قاتل،
لقی اللہ یوم القیامۃ لا حجۃ لہ، کہ جو شخص اطاعت سے ہاتھ کھینچے گا قیامت کے دن اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے پیش کر سکے۔ ومن مات وليس في عنقه بيعة مات میتۃ جاہلیہ، اور جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کی عنق، اس کی گردن کے اندر بیعت نہیں ہو، تو ایسی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جاہلیت سے مراد یہ ہے، جاہلیت سے مراد یہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب کبھی بھی کہا جائے کہ موت واقع ہوگی، موت کب واقع ہوتی ہے؟ آدمی کی موت اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کا خاتمہ جاہلیت کے اوپر ہوگا۔ یہ کس قدر بھیانک بات ہے، کس قدر بھیانک بات ہے۔ کاش کہ ہم اس کو سوچیں اور اس پر غور کریں، اور اس پر اس طرح غور کریں کہ جیسا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، انہوں نے اس بات کو سمجھایا کہ جاہلیت کیا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، ہم جاہلیت اور شر کے زمانے میں تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ خیر لے آیا۔ تو جاہلیت کس زمانے کو کہتے ہیں؟ جاہلیت شر کے زمانے کو کہتے ہیں۔ جاہلیت اس زمانے کو کہتے ہیں جو اسلام لانے سے قبل تھا۔ تو کیا میں اور آپ یہ گوارا کریں گے کہ ہماری موت جاہلیت کی موت ہو؟ یقیناً نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے پناہ میں رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے معاملات کو جس طرح دیکھتے ہیں جماعت المسلمین کے معاملات کو بھی اسی طرح سے دیکھیں۔ جماعت المسلمین بڑی کاوشوں اور بڑی محنتوں کے بعد اس کا احیاء کیا گیا ہے، اور آج آپ جو پاکستان کے طول و عرض سے یہاں موجود ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نصرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس نعمت کو ضائع نہیں کرنا، اس نعمت کی حفاظت کرنا ہے۔ اور اس نعمت کی حفاظت کس طرح ہوگی کہ جب ہم خوشی میں، غم میں، ہر معاملے میں ان لوگوں کا ساتھ دیں گے کہ جو اللہ کے دین کی تمکینت اور نصرت کے لیے ہمارے سامنے ہیں، اور وہ مسلمین کے امراء ہیں۔ جب کبھی بھی ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ہم ان کا اس طرح ساتھ دیں گے جیسے کہ ساتھ دینے کا حق ہے، تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوگی، اور یہ زمین جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر نغمہ توحید سے معمور ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔